السلام علیکم۔ عدالت عالیہ سندھ نے ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف درخواستوں پر ٹویٹر، جو اب ایکس کہلاتا ہے، سمیت تمام ایپس بحال کرنے کا حکم تو دیا ہے، مگر اس پر فی الحال عمل نہیں ہوا۔ عدالت عالیہ سندھ کے سربراہ جسٹس عقیل احمد عباسی نے مقدمے کی سماعت کے دوران تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جیسے الیکشن کرائے گئے ہیں، ماشاء اللہ پوری دنیا تعریف کر رہی ہے۔ ڈرائنگ روم میں بٹھا کر عہدے بانٹنے تھے تو الیکشن کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ عالمی ذرائع ابلاغ بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح الیکشن ہوئے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ ماشاء اللہ آپ طاقتور لوگ ہیں، جیسی پلاننگ کرتے ہیں ویسا کر لیتے ہیں، انٹرنیٹ بند کر کے دنیا میں اپنا تماشا کیوں بنا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ عدالتیں اور سارے ادارے بے وقت ہو چکے ہیں۔ کون ملک چلا رہا ہے؟ انتخابات والے دن انٹرنیٹ کی سروس کس کے حکم پر بند کی گئی تھی؟ اس مقدمے کی سماعت کے دوران میں انٹرنیٹ کی نگرانی کرنے والے ادارے کے نمائندے نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے جواز دیا کہ انٹرنیٹ کی سروس سیکیورٹی کی وجہ سے بند کی گئی تھی۔ ٹویٹر سمیت انٹرنیٹ سروس کی بندش کے خلاف درخواست کی سماعت کرتے ہوئے فاضل چیف جسٹس کے تبصرے کسی ملک کے عام شہری یا سیاسی کارکن کے نہیں ہیں۔ عدالت عالیہ سندھ کے سربراہ نے تصدیق کر دی ہے کہ ملک کا نظام کس طرح چلایا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل مواصلاتی ذرائع کا تعلق شہریوں کی آزادی اور آزادی اظہار رائے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر شہریوں کی آزادی سلب کرنی ہے اور بنیادی انسانی حقوق پامال کرنے ہیں تو ایسے طرز حکمرانی کو کسی بھی صورت عادلانہ جمہوری نظام نہیں کہا جا سکتا۔ 8 فروری کے انتخابات سے پہلے پولنگ کے دن اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور اداروں کے ذمہ داروں نے اس تصور کے پرزے اڑا دیے ہیں کہ حکومت کرنے کا حق عوام کے منتخب نمائندوں کو حاصل ہے۔ یہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ محض عوامی مینڈیٹ کی بنیاد پر حکومت سازی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ ملک نے جابرانہ استبدادی آمریت سے نجات حاصل کر لی ہے، لیکن ہمارے ملک میں انتخابات کے نام پر جو ڈرامہ سجایا گیا ہے، اس کے بہت خطرناک نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں۔ عدالت عالیہ سندھ میں انٹرنیٹ اور ٹویٹر کی بندش کے خلاف مقدمے کی سماعت موجودہ سیاسی منظرنامے کی حقیقت بیان کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ چیف جسٹس کو یہ بھی کہنا پڑا کہ اگر بند کمرے میں نتائج تیار کرنے تھے تو انتخابات کی لا حاصل مشق کی کیا ضرورت تھی؟ ان انتخابات کے بعد حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں میں مذاکرات جاری ہیں۔ آئینی اور سیاسی اداروں کے مناصب کے لیے سودے بازی ہو رہی ہے، لیکن اس عمل کے بعد جو حکومت بنے گی اس کے چہرے پر عوامی مینڈیٹ پر ڈاکے کا جو داغ ہے وہ مسلسل چپکا رہے گا۔ انتخابات میں عوامی رائے کو بدلا گیا ہے، اس بیانیہ پر قومی اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اس بیانیہ کے تحت سیاسی قوتیں ایوانوں کے اندر اور سڑکوں پر دونوں جگہ مزاحمت کریں گی۔ سیاسی قوتوں کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی ضمانت کیسے حاصل ہوگی۔ عوام کو حکمرانوں کے ظلم و جبر سے محفوظ رکھنا سیاسی جدوجہد کا اصل فریضہ ہے، لیکن جابرانہ اور استبدادی قوتوں نے سیاست میں کٹھ پتلی کا جو کھیل متعارف کرایا ہے، اس کے نتیجے میں اقتدار و دولت پرست بدعنوان اور بزدل افراد کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے سیاست اور سیاسی رہنما بدنام ہو گئے ہیں۔ مسئلہ اس تناظر میں سنگینی اختیار کر گیا ہے کہ 76 سال سے اب تک منتخب سیاسی اداروں کی بالادستی اور مارشل لا کے خطرات سے محفوظ رکھنا تمام مسائل کی جڑ سمجھا جاتا ہے۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات جن حالات میں منعقد ہوئے، اس کا عوام و خواص سب نے مشاہدہ کیا ہے۔ اس کو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سادہ الفاظ میں بیان کر دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس ڈرامے پر قوم کے خزانے سے 150 ارب روپے کیوں ضائع کیے گئے۔
عدالت عالیہ سندھ میں انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف درخواست پورے انتخابی عمل پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے احتساب کی ایک کوشش ہے۔ اس بات کو فاضل چیف جسٹس سمجھ بھی گئے ہیں اور پولنگ والے روز 10 بجے کے بعد انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر دی گئی ہے۔ اس کے لیے اصل طاقتوروں نے جو منصوبہ بنایا تھا اسے عوام نے انتخابی عمل کے ذریعے ناکام بنا دیا ہے۔ اس لیے فاضل چیف جسٹس کا یہ سوال اہمیت رکھتا ہے کہ اس کا حکم کس نے دیا تھا۔ اگر عدالتی سطح پر ذمہ دار کا تعین ہو جائے جس کا علم سب کو ہے تو سیاسی میدان میں یہ ایک مثبت پیش قدمی سمجھی جائے گی، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ سے پاکستان کا نظام حکمرانی جمہوریت کے پردے میں بدترین ڈکٹیٹرشپ کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آزادی اظہار رائے پر قدغن عائد کرنے والوں کی مزاحمت کی جائے۔ جو ایسا نہیں کر سکتا وہ کم از کم جابرانہ قوتوں کو مدد دینے سے گریز کرے۔ اب ایک بار پھر ٹویٹر کو کئی روز سے بند کر دیا گیا ہے اور ابلاغ کے اس دور میں یہ ایک مذاق ہی معلوم ہو رہا ہے، اور بالکل اس طرح کہ جب کسی علاقے میں کوئی واردات ڈالنی ہو، کسی گھر میں کوئی واردات ڈالنی ہو تو اس کی بجلی کی جو لائن ہے وہ منقطع کر دی جاتی ہے یا مین سوئچ آف کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو اس واردات کے مرتکبین کا چہرہ نظر آئے، نہ اس کا کوئی سراغ مل سکے۔ بالکل اسی طرح یوں لگ رہا ہے کہ ٹویٹر جو ایک فعال میڈیم کے طور پر پاکستان میں آگہی اور انفارمیشن کا کام ادا کر رہا تھا، کام نبھا رہا تھا، اس کو بند کر کے پردے کے پیچھے کوئی واردات ڈالی جا رہی ہے۔